سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا، تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے، مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سرسبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ، کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا، دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے، تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے، تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا، اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے، وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے، اے اللہ، اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا، اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی۔ اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، اور مجھے کہنے لگی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں، اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے۔ اللہ، میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں برکت ہوئی، اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا، مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا، یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا، میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں، اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا، اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا، وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں،
تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے۔ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے، تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو؟ تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا وہ وقت کب آئے گا جب قرآن تمہاری زندگی میں اتر آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر تمہاری زندگی میں اتر آئے گا۔ زندگی تو جا رہی ہے، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، لیل و نہار نے وقت بدلے، چرخ نے اپنے تیور تبدیل کیے، حکومتیں تبدیل ہوئی، زمانے تبدیل ہوئے، تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ سادی کہتے ہیں 40 سال عمر گئے لیکن تیرا بچپنا نہیں گیا، اور رومی کہتے ہیں داڑھی تیرے بعد آئی اور سفید ہو گئی اور تو کالے کا کالا ہی رہا۔ تیرے اندر نور نہیں آیا، تیرے اندر روشنی نہیں آئی، یہ تیرے بعد آئی اور پھر سفید بھی ہو گئی لیکن تو ابھی تک کالے کا کالا ہے۔ رب کہتا ہے وہ وقت کب آئے گا تمہارے سینے میں قرآن اترے، وہ وقت کب آئے گا ذکر سے تمہارے دل میں ارتعاش پیدا ہو، جب تم رب کا نام لو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے۔ وہ وقت کب آئے گا جو ہی قرآن کھلے چھم چھم تمہاری آنکھیں برسنے لگے۔ علم یعنی للذین آمنوا، وہ وقت کب آئے گا اہل ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں وہ آج دن نصیب کر دے کہ قرآن سے یوں جڑ جائیں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے حرفوں سے نور پھوٹتا ہوا، درد پھوٹتا ہوا ہماری روحوں میں اترنے لگے، ہمارے قلوب میں اترنے لگے اور ہماری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ کہاں تک جڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں کہے کتنے ہیں، تفکرات کتنے ہیں، ہماری زندگی میں ٹھٹھے اور مذاق کتنے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے کے مواقع ہماری زندگی کے اندر کتنے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، یہ دنیا ہے سب کچھ برباد کر دیا۔ سب سے قیمتی اثاثہ تو دل تھا، اس دل کو بھی دنیا کے لیے وار دیا۔ یہ دل تو رب نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اے دل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے پھر جسم پہ ملتے تھے۔
قرآن پاک میں شفا ہے. اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا. ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا, ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا, کاروبار بن گیا, تجارت بن گئی. ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے, اس میں کرم ہے. یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی, فائدہ مند تھی, ہم چھوڑ گئے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, سنیے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بخاری میں موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے, واپس آ رہے تھے. ایک جگہ رات کو قیام کیا, سونا تھا, بستی تھی. بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا, کوئی ضیافت نہیں کی. آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا, کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں, پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا, تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے. بخاری پڑھ رہا ہوں. پیسے لگیں گے. کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا. شارحین نے لکھا 40 بکریاں. کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں, اس سے جواز نہ حاصل کرے. اب بات کو سمجھیں, پس منظر کیا ہے. پانی تک نہیں تم نے پوچھا. کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے, انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے. صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے, بچھو کاٹ گیا, اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا. وہ صحابی گئے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں, صحیح بخاری. شفا تو اللہ نے دینی ہے نا, رب کریم نے شفا دے دی. بکریاں لے لیں, آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ. صحابہ میں اختلاف ہو گیا, کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی, کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ, صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی, اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں, جا کے مسئلہ عرض کیا, یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا, ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے, تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں. شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید. تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے. جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ. فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے. فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں, اور میرا حصہ نکالو نا بھائی. پانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو. اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا, جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ. تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہو